وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ اس میں سب سے بڑی جو بات آج میں نے کرنی ہے وہ یہ ہے، اللہ رب العالمین نے حج استطاعت پہ فرض کیا ہے، اور استطاعت کی کچھ علامتیں میں نے بتا دی تھی، اگلی سنو۔ بیت المال اور قومی خزانے میں فرق ہوتا ہے۔ قومی خزانہ جسے کہتے ہیں وہ قوم کی امانت ہوتا ہے، وہ قوم کے مال سے بھرتا ہے، اور بیت المال وہ ہوتا ہے جو ایک مخصوص رقم ہوتی ہے غریب و نادار لوگوں کے لیے، اور غریب اور نادار لوگوں پر حج نہیں ہے، ایسے ہی ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے، استطاعت پہ ہے۔ اور جو قومی خزانہ ہے اس قومی خزانے سے غریب اور نادار کو بھی حج نہیں کرایا جا سکتا، کیونکہ وہ میرا اور سب کا پیسہ ہے، ٹیکسوں سے لیا گیا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے حج قبول ہوگا کہ ایک ڈی سی اٹھ کے، ایک پارلیمنٹیرین اٹھ کے، ایک وزیر اعظم اٹھ کے، ایک جرنیل اٹھ کے، ایک جج اٹھ کے وہ قومی خزانے سے حج کرے اور لشکر پر لشکر کرے؟ یہ حج نہیں ہے ان کا، یہ آؤٹنگ ہے، انجوائمنٹ ہے، قوم کے پیسے کا ضیاع ہے اور قوم کے ساتھ دھوکہ اور فراڈ ہے۔ اے بھی جملہ ہوں لڑ جانا ہے، اگ پہ جانی ہے۔ پارلیمنٹیرین پر قومی خزانے سے حج کرنا حرام ہے، ناجائز ہے، یہ قوم کا پیسہ ہے، اس سے کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے بال بچوں کے ساتھ حج کرنے جائے۔ نہیں سمجھے؟ اس لیے کہ پھر اچھا جس پر استطاعت نہیں ہے اس پر حج نہیں ہے، اور جنہوں نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے تنخواہ اپنی 6.5 لاکھ اور 7 لاکھ کر لی ہے، وہ مفت میں حج کر رہے ہیں آپ کے مال سے، آپ کے خزانے سے، اور ہم پر قرضہ چڑھا رہے ہیں، IMF سے قرضہ لیتے ہیں اور خود بچوں سمیت حج کرنے جاتے ہیں، اور ان پر ٹیکس اور مہنگائی نافذ کر دیتے ہیں۔ اور یہ ہمارا مؤذن کہاں ہے؟ سلیم، وہ انہوں نے کیڑا گناہ کیتا ہے تو پکھا ہی کوئی نہیں چلا رہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ گویا پتہ یہ چلا حلال کی کمائی سے استطاعت پانے کے بعد حج فرض ہوتا ہے، لوٹ مار سے، کرپشن سے۔ اور ان پر کیسے حج فرض ہوگا جو 8 فروری کو آئے ہیرا پھیری سے، فراڈ اور دھوکے سے ہیں، جن کی اصل اصول ہی بے ایمانی ہے، ان پر استطاعت، اور وہ بھی قومی خزانے سے۔ قومی خزانے سے میں بھی حج نہیں کر سکتا، تم بھی حج نہیں کر سکتا، پارلیمنٹیرین کیسے کر سکتے؟ جن کی استطاعت اربوں میں، جن کی جائیدادیں لندن اور دبئی میں ہیں، وہ پارلیمنٹ کے پیسوں، قومی خزانے کے مال سے حج کر رہے ہیں، اور پھر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں الو کے پٹھے کہ مفتی صاحب پاکستان سے دنیا میں سب سے زیادہ حاجی جاتے ہیں۔ میں نے کہا تبلیغی جماعت میں بھی سب سے زیادہ تبلیغی جاتے ہیں، جتنے تبلیغی جماعت میں لوگ جاتے ہیں اتنی پاکستان میں بے ایمانی اور کرپشن بڑھ رہی ہے، جتنے حاجی قومی خزانے سے حج کرتے ہیں اتنے ہی وہ حکمران فراڈ اور دھوکے سے آتے ہیں۔ انڈونیشیا مسلم آبادی کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، وہاں سے اتنے حج نہیں جاتے جتنے پاکستان سے جاتے ہیں، کیونکہ یہاں حرام خوری سے زیادہ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہیں مولویوں کی وجہ سے کہ شاید جو ہم دھوکہ اور فراڈ کر کے، ظلم و بربریت کر کے، کچھ تو خون کر کے، ہیرا پھیری اور کرپشن کر کے حج کرتے تو معافی مل جائے گی۔ یہ وہاں پر اسپیکر اسمبلی نے حج قبول نہیں کرنا، وہاں پر فیلڈ مارشل نے حج قبول نہیں کرنا، وہاں پر چیف جسٹس نے حج قبول نہیں کرنا، وہاں حج قبول کرنا ہے رب کبریا نے، اور اس نے کہا ہے جس کے پاس حلال مال سے استطاعت ہے وہی میرے گھر میں آئے۔ اور یہ سمجھتے شاید وہاں جائیں گے تو اسپیکر جیسے اپلیکیشن ایکسپٹ کر لیتا ہمارا بھی حج قبول ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے تمہاری آؤٹنگ اور انجوائمنٹ ہے، مگر یہ حج بیت اللہ نہیں ہے۔